منبر نور پر جلوہ بار معزز طلباء اعزام، برادران صغیر و کبیر، باپردہ بیٹھی خواتین امت، شکیل احمد اویسی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھی منقبت اور نعت، بہت اچھی تقریریں سماعت فرمائیں۔ میری سمجھ سے ان حضرات کی تقریر کے سامنے میری زبان درازی کچھ نہیں، مگر میں اصول برکت کے لیے چند ضروری بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، آپ بہت دیر سے جلوہ فرما ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مٹیرا گاؤں کے اس چھوٹے سے جلسے میں اتنی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں یہ بہت بڑی بات ہو گئی، حالانکہ ایسا جلسہ، ایسا مجمع دیکھنے کو مٹیرا گاؤں میں نہیں ملتا۔ آئیے ہم آپ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض سے قبل میں نعت پاک کے چند شعر اور منقبت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شعر پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائے گا۔ بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 4 شعر نعت پاک کے ہیں اور 4 ہی شعر جہاں تک ہیں منقبت کے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے آنے ہی سے دنیا بنی اور دنیا میں رونق پیدا ہوئی۔ اگر آپ نہ آتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، قرآن ہم تک نہیں پہنچتا۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند سے اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور مسل کے بولے یا حبیب اللہ۔ اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا، مثل کے بولے سبحان اللہ۔ اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا، اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا، اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا،
اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا تو مدینہ بت کتا ہوتا، مدینہ بت کتا ہوتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ بت کتا ہوتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ بت کتا ہوتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، اور نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، یہ شعر آج کے لڑکوں کے لیے ہے۔ ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، میرے آقا کو دل دیتا تو یوں رسوا نہیں ہوتا، میرے آقا کو دل دیتا تو یوں رسوا نہیں ہوتا، اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا، اور عطا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو مدینے میں، عطا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو مدینے میں، عطا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو مدینے میں، عطا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو مدینے میں، عطا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو مدینے میں، کوئی خالی چلائے، کوئی خالی چلائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی خالی چلائے کبھی ایسا نہیں ہوتا، اگر سرکار کا زیر قدم پہنچا نہیں ہوتا، مدینہ بت کتا ہوتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، بلا کر عرش اعظم پر نبی سے رب نے فرمایا، بلا کر عرش اعظم پر نبی سے رب نے فرمایا، بلا کر عرش اعظم پر نبی سے رب نے فرمایا، بلا کر عرش اعظم پر
نبی سے رب نے فرمایا بلا کر عرش اعظم پر نبی سے رب نے فرمایا چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ محب محبوب میں پردہ نہیں ہوتا چلے آؤ محب محبوب میں پردہ نہیں ہوتا اگر سرکار کا زیرے قدم پہنچا نہیں ہوتا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت کے شعر چند ملاحظہ فرمائیں کہ ہرد میں لاگے نہ مورا جیا ہرد میں لاگے نہ ہرد میں لاگے نہ مورا جیا ہرد میں لاگے نہ مورا جیا غوث پیا مورے غوث پیا ہرد میں لاگے نہ مورا جیا غوث پیا مورے غوث پیا ہرد میں لاگے نہ مورا جیا غوث پیا مورے غوث پیا روزہ دکھا دو نہ روزہ دکھا دو نہ جلوہ دکھا دو نہ روزہ دکھا دو نہ غوث پیا غوث پیا مورے غوث پیا روزہ دکھا دو نہ غوث پیا غوث پیا مورے غوث پیا ہرد میں لاگے نہ مورا جیا غوث پیا مورے غوث پیا شعر پیش کر رہا ملاحظہ فرمائے مچل کے بولے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ آپ کی الفت دل میں بسی آپ کی الفت دل میں بسی آپ کی الفت دل میں بسی عارض ہے میرے دل کی آپ کی الفت دل میں بسی عارض ہے میرے دل کی آپ کی الفت دل میں بسی عارض ہے میرے دل کی کیا کہ جلوہ دکھا دیجئے اپنا جلوہ دکھا دیجئے اپنا غوث پیا مورے غوث پیا ہرد میں لاگے نہ مورا جیا غوث پیا مورے غوث پیا اور اس میں بھی ملاحظہ فرمائیں مچل کے بولے یا رسول اللہ کہ دنیا تیری دیوانی ہوئی دنیا تیری دیوانی ہوئی سائل بن کر در پہ کھڑی دنیا تیری دیوانی ہوئی سائل بن کر در پہ کھڑی دنیا تیری دیوانی
ہوئی سائل بڑھ کر در پہ کھڑی دیکھا ہے جو آقا دیکھا ہے جو فیضان تیرا غوث پیا مورے غوث پیا دیکھا ہے جو فیضان تیرا غوث پیا مورے غوث پیا۔ اور حضرات آپ لوگوں نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم نے ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا اور چور کو ابدال بھی بنا دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی نگاہوں کا کرم ہے۔ مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پیا مورے غوث پیا ڈاکوؤں نے بھی کلمہ پڑھا ڈاکوؤں نے بھی کلمہ پڑھا چور بھی تو ابدال ہوا چور بھی تو ابدال ہوا نظر کرم آقا نظر کرم تم نے جو کیا غوث پیا مورے غوث پیا نظر کرم تم نے جو کیا غوث پیا مورے غوث پیا ہرد ملا کے نام راجیا غوث پیا مورے غوث پیا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ منصورہ کے بعد میں نے قرآن پاک کے 11ویں پارے سے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرات آج کا جائزہ لیجئے تو انسان جب کسی کے یہاں کام کرتا ہے اگر اس سے سیلری لیتا ہے تو اس کی ہر بات پر عمل کرتا ہے، جو کام وہ کہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس سے تنخواہ ملنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد میں مسلمان ہوتا ہے اور انسان کلمہ اپنی خوشی سے پڑھتا ہے، کوئی سیلری نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی معجزات کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا کرم فرماتا ہے اور اس پر شریعت کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے قانون جب لاگو ہو جاتے ہیں، یہ کب لاگو ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا من المؤمنین مومنین سے، انفسهم ان کی جانوں کے بدلے، واموالهم اور ان کے مالوں کے بدلے، بأن لهم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو جب بیچ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کا غلام بن گیا، اللہ رب العزت کا بندہ بن گیا، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اس پر لازم آ گئی۔ جب انسان دنیا میں کام کرتا ہے کسی کے یہاں تو جب وہ نوکر بن جاتا ہے، سیلری پاتا ہے، تو اس کے ہر کام پر، اس کے ہر فرمان کو
مانتا ہے اور عمل کرتا ہے، اگر وہ عمل نہ کرے، اس کام کو نہ کرے تو وہ کام سے نکال دے گا، اس کو سیلری بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو مسلمان بنایا، اس پر قانون نافذ فرمایا، اور جب اس کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو جنت کے بدلے میں خرید لیا تو اس پر قانون بنا دیا گیا، قانون کیا نافذ فرمایا، ملاحظہ فرمایا۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا شیرینی صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں نا، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیزیں شریعت میں بڑے بڑے قانون ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو قانون ہم نے بنایا ہے اس پر اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو جہنم کی سزاوار ہوگی۔ حضرات، ان 5 چیزوں میں سے 3 چیز ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو میسر نہیں ہوتی ہے، ہر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے 3 چیزیں یہ ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جب وہ اس لائق ہوگا تب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا، تب وہ فرض ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے، بندہ صحت مند ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو رمضان کا۔ اگر صحت مند ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو تو تم اللہ کے ہاں مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہارے پاس اگر مال ہے تو 40واں حصے میں سے 1 حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم صاحب مال ہو، تمہارے پاس مال ہے تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم حج کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، تم اس لائق ہو کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ چھوڑ کر کے، تمہارے پاس اتنا بچتا ہے کہ تم حج کر کے واپس چلے آؤ، تمہارے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو تم پر حج فرض کر دیا گیا کہ تم حج کو ادا کرو، پورا کرو۔ اور اگر نہیں پورا کرتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری گرفت ہوگی۔ یہ 3 کام تمہارے بس کے اندر ہے، تمہارے طاقت کے اوپر ہے۔ اگر تم اس لائق بن گئے تو تم پر فرض ہوں گی۔ مگر ایک چیز ایسی ہے جو ہر حال میں معاف نہیں ہے، اس کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں۔ نماز یہ مالی عبادت نہیں ہے، یہ ہم کو کسی کے مدد سے نہیں ملی، ہم اس کو پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو ہمارے جسم کے اعتبار سے دیا ہے۔ ہم اگر بیمار ہیں تو بھی نماز فرض ہے، صحت مند ہیں تو بھی نماز فرض ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، 3 کام میں ہم کو چھوٹ ملی، اگر ہمارے پاس ہے تو، نہیں تو کیا کہتے ہیں، معاف ہے۔ اگر ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہیں کرے۔ صحت مند انسان تب ہوگا جب چلنے کے لائق ہوگا، اور کھانا پینا تندرستی کے ساتھ ہوگا، اور جب وہ بھوک کو برداشت کر سکے گا تب وہ اس کو روزہ فرض ہوگا۔ لیکن نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جسم کے حصوں کے ذریعے ہے۔ نماز آپ کے پیر کے ذریعے ہے، نماز آپ کے گھٹنے کے ذریعے ہے، نماز آپ کے ماتھے کے ذریعے ہے، نماز آپ کے ہاتھ کے ذریعے ہے۔ ان چیزوں سے نماز ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ نماز کے اندر کیا چیزیں زمین سے لگائی جاتی ہیں۔ 8 چیزیں زمین سے لگائی جاتی ہیں۔ انگوٹھا فرض ہے، اس کے ساتھ 2 انگلیاں اور ہیں۔ اگر یہ زمین سے نہیں ٹچ ہوں گے تو نماز پورا نہیں ہوگا، نماز پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ گھٹنا نماز میں فرض واجب ہے، اگر یہ گھٹنے نہیں لگیں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ دونوں ہاتھ نماز میں نہیں بچھیں گے برابر، نماز مکمل نہیں ہوگی۔
تمہارا یہ ماتھا اور یہ ناک یہ نماز میں اگر نہیں جمتی ہیں تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ نماز جو انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے یہ اس کے جسم کے اعتبار سے ہے. ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے. حضرات ابھی نے حضرت نے نماز کے فائدے بیان کیے کہ نماز اگر انسان پڑھتا ہے تو نماز سے یہ نعمتیں ملتی ہیں, نماز سے وہ نعمتیں ملتی ہیں. نماز گناہوں کو دھو دیا کرتی ہے. لیکن مسلمانوں ذرا غور کو نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم مالک کی ایک بات کو نہیں مانے تو اس کی ضد یہاں تک ہو سکتی ہے کہ وہ تم کو کام سے نکال دے. نماز چھوڑے بیٹھے ہو, اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخلہ دے؟ اس لائق ہو بولو؟ غور کرو اپنے اوپر. نماز جو عین عبادت ہے ہم اس سے غافل ہیں, ہمارے بچے ان سے غافل ہیں. نماز پر توجہ دو اور اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ اللہ رب العزت سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے, اس کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, اور جب ناراض ہو جائے گا تو ہم کو سزا دے گا. اور سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. وہ جہنم جس کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا تب جا کر کے وہ لال ہوئی. وہ جہنم کی آگ جس کو دوبارہ جب جلایا گیا تو 1000 برس تک وہ جلتی رہی, پھر وہ لال سے کالی ہوئی. پھر وہی جہنم کی آگ 1000 مرتبہ اور جلایا گیا تب جا کر کے وہ سفید ہوئی. اس وقت وہ سفید ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں آیا ہے کہ جہنم کے جو دروازہ ہے اگر اس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے ساری دنیا جل بھل کر راکھ ہو جائے. ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر اگر مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو وہ 70,000 سال تک اسی جہنم میں جلے گا. برداشت کر پاؤ گے؟ آج دنیا کی آگ جو دیکھتے ہیں اگر ہاتھ پر لگ جائے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ جہنم کا آگ جہاں پر 70,000 سال ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہے, 70,000 سال تک جلنا ہے. اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ نماز ایک وقت کی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو جب نام لکھ دیا گیا تو آپ کو جانا بھی ضروری ہو جائے گا. اس لیے کہ جب آج کے زمانے میں کسی بلڈنگ پر نام لکھ دیا جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اسی کا گھر ہے. تو جب جہنم کے دروازے پر آپ کا نام لکھ گیا ہوگا تو آپ کا بھی مکان وہیں پہ ہوگا. مسلمانوں ذرا غور کرو, نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. نماز اللہ رب العزت اتنی پاور ہے نماز میں کہ انسان اگر نماز پڑھنے لگے تو اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, قیامت میں بھی ملے گی. حضرات ایمان کے بعد میں جو 3 سوال قبر میں ہوتے ہیں تو 3 سوال پورا ہونے کے بعد میں علماء فرماتے ہیں یہ 3 سوال اگر انسان دے دے گا تو اس کی چھوٹ یہاں تک ہے کہ اس کو سلا دیا جائے گا. مگر سوال یہاں تک نہیں ہے, جب انسان 3 سال تک 3 سوالوں کا جواب دے دے گا اس کے بعد میں کتاب میں آیا ہے کہ اگر انسان سود کھاتا ہوگا تو اسی قبر میں عذاب ہوگا. زکوٰۃ کا پیسہ اگر نہیں دیا ہوگا, قرض نہیں ادا کیا ہوگا تو وہی تمہارے عذاب بن جائے گا. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا اور قبر میں بھی پہلا ہی سوال ہوگا اسی کے واسطے. تو مسلمانوں نماز قائم کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. مگر گھر والے کب پڑھیں گے؟ جب آپ خود عمل کرو گے. گھر والے تب بات مانیں گے جب آپ خود عمل کرو گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان ایک ہوتا ہے تو اس کے بچے بھی کسان میں ماہر ہوتے ہیں, کسانی میں. ایک انجینئر ہوتا ہے تو ان کے بچوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے
تو ڈاکٹری کے کچھ علامات ان کے بچوں میں بھی آ جاتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو, اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھیں گی, آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے, آپ کے اہل و عیال بھی نماز پڑھیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اے مسلمانوں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور ساتھ ساتھ میں تم بھی اس پر عمل کرو. جب خود عمل کرو گے تب جا کے گھر والے سدھریں گے, اور خود یا فضیحت میری نصیحت اگر یہی رہے گا تو کوئی سدھرنے والا نہیں ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, آج گھر کے ماحول بگڑے ہوئے ہیں, گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو اگر زیادہ سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے. مسلمانوں ذرا غور کرو, آپ چھوٹے پیڑ کو دیکھو اور بڑے پیڑ کو دیکھو. چھوٹے پیڑ کو ایک رسی سے باندھ دو اس کے ڈالی کو, کچھ دن کے بعد دیکھو وہ ڈالی اسی راستے پر ہوگی, اور بڑے پیڑ کو دیکھو اس کی ڈالی کو دوسرے پیڑ سے باندھ کر دیکھو, کچھ دن کے بعد اس کو کھول کے دیکھو وہ ڈالی ٹیڑھی ہونے والی نہیں ہے. یہی حال ہے اگر چھوٹوں کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صحیح عادت لگاؤ گے, نماز کی ترغیب دو گے تو جا کے آگے بڑھے ہوں گے, اور جب بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد کہو گے نماز خود تو پڑھتے نہیں ہم کو بتاتے ہو, یہی حال ہوگا. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, خود بھی عمل کرو, اور اپنے دوست و احباب کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. اپنی گفتگو کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں جو بھی لفظوں صحیح عادت میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما. آئیے ہم آپ مل کر کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.